آداب عرض ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے، یعنی کہ حضرت علامہ اقبال کی یوم پیدائش۔ آج کے خاص موقع پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کیا جائے۔ وہ ٹاپک ہے عقل ورسز عشق کا، لو ورسز انٹلیکٹ کا۔ اب اس ٹاپک پہ میں کچھ بھی بات کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی بات کروں گا وہ میرا ذاتی نظریہ ہوگا، میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوگا، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے ویو سے تھوڑا ڈیفرینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اب اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اب اس کے تضاد کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا۔ تو انسانوں نے جب سے غور و تفکر کرنا شروع کیا، تدبر کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، تو کچھ تضاد، کچھ پیراڈاکسز نکل کر کے سامنے آئے۔ ان میں عقل ورسز عشق جو ہے وہ کانفلکٹ سب سے سر فہرست ہے۔ یہ جو کانفلکٹ ہے، جو بحث ہے، یہ شروع سے ہی ہوتی آئی ہے، زبانوں میں، الگ الگ خطوں میں، ہر جگہ ہوتی آئی ہے۔ جو لوگ عقل کو ترجیح دیتے ہیں عشق پر، ان کی اپنی دلیل ہے۔ جو عشق کو ترجیح دیتے ہیں عقل پر، ان کی اپنی دلیل ہے۔ عقل کو امپورٹنٹ قرار دینے والے جو لوگ ہیں ان میں سر فہرست فلسفی ہیں، اور ان کے پیچھے کے وجوہات آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہیں۔ ان کے نزدیک عقل جو ہے وہ انسانی وجود کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی شے ہے۔ اسی سے ہم نے اتنی ترقیاں کی ہیں، اسی سے ہم نے یہ جو ٹیکنالوجی بلڈ کی ہے، اور آس پاس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو بھی فلاسفی ہے، سائیکالوجی ہے، سب کچھ ہم نے اپنے عقل کے بدولت ہی کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے عقل جذبہ عشق سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ وہیں عشق کو ترجیح دینے والوں میں صوفیہ ہیں، شاعر حضرات ہیں۔ اب لیکن صوفیہ نے عشق کو ترجیح دی، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ ان کے نزدیک وجود حقیقی، وجود حقیقی یعنی جو اصلی وجود جو ہے وہ حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہمارے آس پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارا وجود بھی، وہ ایک سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے اور ہم صرف عقل کی مدد لیں تو یہ ایک ناممکن عمل ہوگا، کیونکہ عقل سے ہم کوئی چیز تصور کریں گے اور اس تصور کے اندر کتنے ڈھیر سارے تصورات ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اور ڈھیر سارے تصورات نکل آئیں گے، تو یہ ایک لامحدود عمل ہے۔ یعنی حقیقت تک پہنچنا عقل سے وہ ایک ناممکن عمل ہو گیا۔ اس لیے صوفیہ جو ہیں اور شاعر حضرات بھی وہ عشق کو ترجیح دیتے ہیں، عقل کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ اب یہی بحث جب چلتی ہوئی حضرت رومی تک آئی، تو حضرت رومی نے اس بحث کو ایک بڑا اچھا موڑ دیا۔ وہ عقل اور عشق کو میٹافر بنا دینا۔ عقل کو انہوں نے کہا کہ یہ باپ ہے، باپ کا میٹافر دیا، اور عشق کو ماں کا میٹافر دیا۔ اب یہ میٹافر کیوں دیا، وہ آپ لوگ غور و تفکر کریں کیوں دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کیوں دیا۔ کیونکہ عقل جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوتی ہے، اور عشق کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا بتا دیا آپ لوگوں کو، آپ لوگ اس پہ غور کریں گے تو کھل جائے گا آپ کے اوپر۔ اب حضرت رومی نے یہ جو چیز بتائی، اور صوفیہ کا جو فلسفہ رہا ہے، حضرت علامہ اقبال نے، چونکہ وہ رومی کو مانوی استاد مانتے تھے اپنا، انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، لیکن صوفیہ کے فلسفے کو بھی عکس کیا اور ماڈرن فلسفی کو ملا کر کے ایک حسین امتزاج پیش کیا ہے، اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ وہ عقل کو سراپا سرے سے بیسیکلی انکار نہیں کرتے۔ وہ عقل کو توجہ دیتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عشق عقل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عقل آپ کو صرف کوئی چیز بتا سکتی ہے، کسی راستے پر کیا پریشانیاں ہیں، کیا مرحلے ہیں،
کیا آسانیاں ہیں وہ عقل بتا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر چلنا اور منزل تک لے جانا یہ صرف عشق کا کام ہے۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پر اگر بتاؤں سمجھاؤں تو اقبال کا شعر ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اقبال نے عقل کو چراغ راہ بتایا، یعنی کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یا جو بھی راستہ ہے وہاں پر چلنے کے لیے ہمیں ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں آس پاس کیا پریشانیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں آس پاس، کس سے بچنا ہے ہمیں، کس کو کراس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی منزل تک پہنچنا جو ہے وہ عشق ہی لے جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے اسے سمجھا ہے کہ کسی بھی فیتھ کو، کسی بھی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا اگر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی آئیڈیالوجی، فار ایگزامپل کمیونزم کو لے لیں، کمیونزم کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ ہمارے عقل کے اوپر ہے کہ ہم اسے حق مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ یا کسی فیتھ کے بارے میں اگر بات ہو گئی تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، پھر ہم اس کے اوپر فالو کرنا یا نہیں کرنا ہے وہ عقل کا کام ہے۔ میں آپ کو ایک ماڈرن اگزامپل کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کرکٹ فار ایگزامپل آپ لے لیجئے، تو ایک انسان ہے جسے کرکٹ بہت پسند ہے، اس انسان کو کرکٹ کھیلنا ہے، لیکن اب وہ کرکٹ ایک اسپورٹ ہے، تو پہلے وہ بیٹھ کر کے سوچے گا کہ میں کرکٹ اگر ایز اے کیریئر اپروچ کر رہا ہوں، پرسو کر رہا ہوں، تو میرے سامنے کتنے آزمائشیں آ سکتی ہیں، کتنی آزمائشیں آ سکتی ہیں، کتنے مراحل آئیں گے، کتنے ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کرکٹ میں گیا، اس نے ٹریننگ لی، اپنی کرکٹنگ اسکلز پر کام کیا اور ایک اچھا کرکٹر بن گیا۔ اب اس کو ڈسٹرکٹ کھیلنا ہے، اسٹیٹ کھیلنا ہے، رنجی کھیلنا ہے، پھر رنجی سے آئی پی ایل سے انڈین کرکٹ ٹیم، ایگزامپل کے طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ایک پلیئر اگر اس نے اچھا کرکٹ بن گیا، وہ اچھا کرکٹر ہے، تو وہ اتنی آسانی سارے مراحل کو کراس کر جائے گا، کیونکہ بہت ڈھیر ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ڈھیر سارے آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت ڈھیر ساری سیاستیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہی کسی بھی چیز کو فالو کرنا ہے، کسی ریلیجن کو یا کسی فیتھ کو یا کسی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی چیز کو، تو ہمیں عقل سے سمجھنا ہے اس کے پروز اینڈ کونس، اور پھر اس کو آگے لے کر کے جانا ہے وہ عشق کے ذریعے۔ ایک کرکٹر جو ہے وہ ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، فار ایگزامپل 3 سال لگے، 4 سال لگے، 5 سال لگے، 6 سال لگے، ان ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے کہ کبھی نہیں چانس مل رہا ہے، کبھی فارم خراب ہے، کبھی کچھ بھی ہو جا رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ اینڈ تک پہنچتا ہے، وہ اپنے آپ کو انڈین کرکٹ ٹیم تک لے کر کے جاتا ہے۔ ان تمام 5 6 7 سال جو بھی اس نے اسٹرگل کیا ہے، وہ کیا چیز تھی جو اس کو وہاں سے کھینچ کر کے لے کر کے گئی اس کے منزل مقصود تک؟ وہ اس کا عشق تھا اس اسپورٹ کے لیے، وہ عشق تھا جو اسے ان تمام پریشانیوں سے اور تمام عذاب سے نکال کر کے اس کے منزل مقصود تک لے گیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسی فیز میں کوئٹ کر جاتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہار مان جاتے ہیں کیونکہ ان کا عشق اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام سے ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا ہے، یا رولز کیا ہیں، جتنے بھی شریعت کے رولز ہو گئے ہیں، تفسیر کیا ہے، فقہ کیا ہے، ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ کو مان سکتے ہیں، اللہ کو مان سکتے ہیں۔ لیکن وہ عشق ہے جو آپ کو آگے لے کر کے جاتا ہے، وہ عشق ہے جو آپ کو بے باک بناتا ہے۔
اگر ہم بات کریں کہ اقبال نے عقل کو اتنی ترجیح کیوں نہیں دی، اقبال نے عقل کو اس لیے ترجیح نہیں دی کیونکہ عقل سے ہی اگر ہم دنیا کے سارے فیصلے کرنے لگیں، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگیں، اپنے عقائد اور اپنے دین کے فیصلے کرنے لگیں، تو عقل بھی ایک بت کی شکل بنا لیتی ہے، کیونکہ اسے بھی تنقید سے فرصت نہیں ملتی، وہ ساری چیزیں پرفیکشن چاہتی ہے، اور وہ چیز عقل جو ہے وہ انہی چیزوں میں بلیو رکھتی ہے جو وہ دیکھتی ہے۔ اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم فرشتوں پر، ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو چیز دیکھیں گے ہم اس پر یقین کریں گے، لیکن عشق یہ کہتا ہے کہ عشق یہ محدود نہیں کرتا نا، عشق تو بنا دیکھے بھی عشق رسول میں نہ جانے کتنے لوگ فنا ہو گئے۔ تو لیکن عقل جو ہے وہ تنقید کرتی ہے، اس لیے علامہ نے شعر کہا ہے، آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور عقل سے جب آپ نے دین کو سمجھنا تھا، اس کے رولز جو سمجھنے تھے آپ نے سمجھ لیے، اب عشق وہ آپ کو سفر کرائے گا، آپ کو منزل مقصود تک لے کر کے جائے گا۔ عشق جب بے باک ہوتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو ہم نے عقل سے جب اس راہ کے سارے پروز اینڈ کونس سمجھ لیے، اس کے ساری ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سمجھ لیے، دیکھ لیا سب کچھ، اب عشق کر رہے ہیں، اور عشق ہمیں اس منزل مقصود تک لے کر کے جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں کھڑے ہیں اور ان کو کودنا ہے، تو عقل ابھی یہ بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ میں کودوں کہ نہ کودوں، کیونکہ وہ تو اپنے فلسفے نکال رہی ہے کہ میں کودوں گی تو جل جائے گا یہ جسم، جل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ لیکن عشق نے یہ سوچا ہی نہیں، اس کو فرصت ہی نہیں ہے سوچنے کی، عشق نے سیدھے چھلانگ لگا دی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ ہے عشق۔ جب عشق کی لذت ایک انسان کو مل جائے تو پھر وہ منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ لیکن اقبال نے عشق اور عقل سے زیادہ امپورٹنس جب دی ہے کسی چیز کو تو وہ ادب کو دی ہے، کیونکہ تصوف میں، طریقت میں، احسان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنس قرار دی جاتی ہے وہ ادب کو دی جاتی ہے۔ اقبال کا شعر ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اقبال نے عشق کو فوقیت دی عقل پہ، اور ادب کو فوقیت دی، ترجیح دی عشق پر۔ یہ اقبال کا جو بھی عقل ورسز عشق کا تضاد تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ اقبال کے ذریعے آپ کو سمجھا سکوں۔ اچھا، اگر ہم عقل کی بات ہی کریں، اقبال نے یہ کہا ہے کہ عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات، عارف و عامی تمام بندے لات و منات۔ یعنی عقل جو ہے وہ اپنے بت گڑھ لیتی ہے، بنا لیتی ہے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ عارف ہو چاہے عامی ہو، یعنی عام لوگ ہیں، وہ ان کو اپنے بتوں سے نجات نہیں ملتی۔ اور راہ فنا کا ہم سفر صرف عشق ہے، راہ بقا کا ہم سفر صرف عشق ہے۔ جو دوام پہنچا سکتا ہے، جو دوام، جو جام دوام آپ کو پلا سکتا ہے، وہ صرف عشق ہے اور کچھ نہیں۔ تو علامہ نے عقل اور عشق دونوں کو ویسے ترجیح دی ہے، لیکن عقل اور عشق سے زیادہ ترجیح ادب کو دی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے جو کچھ بھی
بولا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ میں کل رات سے ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں شاید وہ نہ بول پایا ہوں، وہ نہ سمجھا پایا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں تک میری بات پہنچ گئی ہوگی. بس یہی ہے. ایک شعر ہے اقبال کا، مجھے یاد آتا ہے کہ ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق. تو عشق کریں اور عشق سے زیادہ ادب کریں. اللہ حافظ.